نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ پروگرام سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان، ہم نے اپنے یورو اکاؤنٹ کے لیے، ڈالر اکاؤنٹ کے لیے آئی بین نمبرز اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دیے ہیں، اور پاکستان میں بھی آپ یو بی ایل کے ذریعے سے ہم تک اپنے صدقات اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے فطرانے اور جو بھی اس کی مد میں آپ دینا چاہیں مرکز الدین الخالص کے لیے آپ وہ بھجوا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ منی گرام کے ذریعے سے بھی باہر کے ملک سے آپ اپنے پیسے بھجوا سکتے ہیں، کیونکہ عمومی لوگوں نے ہم سے یہ شکایت کی ہے کہ ویسٹرن یونین کے ذریعے سے ہمیں پیسے بھجوانا یہاں سے مناسب نہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ہمیں ہمارے ویب پر کوڈ بھجوا دیں گے تو ہم وہ کوڈ کے ذریعے سے اپنے منی گرام کے ذریعے سے بھی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے مدد چاہی ہے، آپ یہ فرمائیے کیا ایک نبی کو یہ مناسب ہے کہ وہ ایک جن سے مدد چاہے؟ اللہ، سورہ الانبیاء کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 82۔ سوال کرنے والے نے اصل میں غلطی کھائی ہے۔ سورہ الانبیاء میں کوئی بات نہیں، وہاں جو بات بیان ہوئی نا 82 آیت میں، وہ تو کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات بھی ان کی خدمت کے لیے مقرر کیے تھے، جو سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے اور موتی ہیرے نکالتے تھے اور بھی دوسرے کام ان کے کرتے تھے، اور ہم ان کی اللہ پاک ماتا نگرانی کرتے تھے، کوئی سرکشی نہ کر سکتے۔ اس میں یہ بات جو ہے نا کہ مدد مانگی انہوں نے، یہ سورہ النمل میں ہے، سورہ النمل، اور اس میں کیا لکھا کہ مدد مانگی؟ مدد نہیں، میں بیان کر دوں گا۔ جی، کیا بیان کیا؟ یہ تو صرف سورہ انبیاء کے حوالے نہیں، سے چلو سورہ انبیاء کی بات تو غلط تھی، وہاں نہیں، یہ بات کیا کہی؟ بات یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے شیطان سے مدد چاہی ہے، اور شیطان کے کیا معنی ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں یہ سوال بھجوایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا نا کہ انہوں نے ایک دن اپنے لشکر جو تھے ان کا معائنہ کیا، دیکھیں اپنی فوج، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، پرندوں کے لشکر بھی ان کے تابع تھے۔ تو جب لشکر کی انہوں نے پڑتال کی تو ہدہد نہیں نظر آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا وجہ ہدہد مجھے نظر نہیں آتا ہے یہاں ہی مگر مجمع میں، یا وہ غائب ہے؟ تو جب پتہ چلا غائب ہے تو فرمایا یا وہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا ورنہ میں ذبح کر دوں، کیوں غیر حاضر ہے وہ؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تو وہ آ گیا، تو پوچھا اس سے، تو اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام، میں آج ایک ایسی شے دیکھ کر آیا ہوں ملک جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ میں نے سبا کی قوم جو یمن ہے وہاں کا چکر لگایا، وہاں ایک عورت حکومت کر رہی۔ حیرانی سے اس نے کہا کیونکہ عورت کا حکومت کرنا کوئی طریقہ نہیں تھا دنیا، اس نے کہا ایسی قوم میں نے دیکھی کہ عورت حکومت کر رہی، کہ دین میں ان کی یار یہ کام اکھلی ہے کہ عورت حاکم بنائی، اور دوسری طرف یہ دین میں ایسے خراب ہیں کہ سورج کو سجدہ کرے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ رپورٹ جب انہوں نے دی نا، اور نال ساتھ ہی بتایا کہ اس کا تخت جو ہے نا ملکہ کا وہ بہت بڑی سلطنت ہے اس کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا۔ پہلے تو ہدہد نے تو کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو اس کا علم نہیں، اس لیے جو لوگ انبیاء علیہ السلام کو خدا بنا دیتے نا کہ نبی سب جانتے، کتنے جھوٹے، پرندہ بھی جانتا تھا، سب نہیں جانتے، جب اللہ کوئی بات بتاتا پتہ چلتا۔ ورنہ اس نے جب یہ کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسی بات کی خبر لایا جس کو آپ کو پتہ نہیں، تو گولی مروا دیتے کہ بکواس کرتا کہ نبی کو خبر نہیں، اور بعد نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہی جھوٹا، پھر خط دیا کہ یہ لے جا جواب لا، پتہ چلے گا کہ یہ صحیح بات کی، یہ بہانہ بنایا۔ تو ملکہ اس وقت پھر اپنے نا مندر کی طرف جا رہی تھی پوجا کے لیے، اس نے اوپر سے وہ خط آگے پھینک دیا، اس نے اٹھایا دیکھا تو اس نے دربار بلایا اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، انہیں جانتی تھی، چرچا تھا ساری دنیا۔ تو یہ لکھا انہوں نے کہ چپ کر کے نا فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ، اکڑنا نہیں،
ورنہ ایسا لشکر لے کر آؤں گا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر درباریوں سے پوچھا کہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس بڑی فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ سلیمان آتا پھر کیا ہوا؟ تو بلقیس نے کہا ملکہ نے کہ نہیں، تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں۔ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں علاقے، جنگوں کا کوئی فائدہ، تو اس کی بجائے نا طریقہ کرتے ہیں ڈپلومیسی، تحفے تحائف دے کر اس نے پھر اپنے لوگ بھیجے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کا لالچی ہوگا تو یہ بہت دولت جو میں بھیج رہی ہوں تحفے لے لے گا، نبی ہوگا پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ جب وہ تحفے لے کر آئے تو آپ نے کہا نہیں لے جاؤ، مجھے جو رب نے دے رکھا بہت، میں نے دنیا کے اموال کو کیا کر رہا، باقی میں لشکر لے کر پھر آ رہا ہوں۔ اس نے جا کر یہ خبر بتا دی تو ملکہ نے کہا چلو پھر خدمت میں حاضر ہو۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے یہ سمجھ کر، بات بڑی گہری ہے، کئی اپنے لوگوں نے لکھ دیا قرآن کے حاشیے کہ سلیمان علیہ السلام کو لالچ آ گیا کہ تخت بڑا ہے، مسلمان ہوگی تو پھر میں چھین نہیں سکتا، پہلے ہی چھین لوں، ہمارے غنیمت میں بنا لوں۔ یہ سب گرے ہوئے لوگ جو نبی کو نبی نہیں سمجھتے، اپنی سطح پر لے آتے۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا۔ یہ تخت کیا تھا؟ صرف انہوں نے یہ چاہا کہ اگر یہ ملکہ آئی اور اس نے سرنڈر کر دیا کہ مجھے حاکم مان لیا مگر رہی کی کافری، تو کیا فائدہ؟ اس کو اسلام بھی نصیب ہوا تھا۔ اس کے لیے معجزہ دکھانا چاہا کہ ایسی بات ہو جو اس کے لیے بحران کرنے والی، اس لیے وہ تالے لگا کر پیروں میں وہ اپنا تخت چھوڑ کر آئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو پیغمبر کا معجزہ دکھانے کے لیے کہ میں عام بادشاہ نہیں، اللہ کا پیغمبر، درباریوں سے کہا، جن سے نہیں صرف کہا، جو دربار تھا نا اس میں جن بھی تھے انسان بھی تھے، وہاں پھر آپ نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی برشا قبل ان یاتونی، کہ درباریوں تم میں سے اس کا تخت کون لاتا میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر رعیت بن کر رہا ہے، تخت لے آئے۔ تو جنوں میں سے ایک نے کہا جو ان میں سے بڑا تھا کہ میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا دوں، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو، تخت حاضر ہو۔ تو وہاں پھر ایک انسان جو تھا جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، عمل کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ آنکھ جھپکیں، آنکھ آپ جھپکیں گے نا تو تخت سامنے آئے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی اس اللہ کے بندے کی برکت سے، دعا سے آپ نے عام کرتی تخت کا سامنے تھا، اس وقت پھر آپ نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، وہ آزمانا چاہتا کہ میں اتنے نعمتیں اور احسان جو مجھ پر، ایسے میرے سپاہی، ایسے لشکر، میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا۔ تو ساتھ ہی پھر میں جو شکر کرتا ہوں اپنے بڑا، جو نہ شکری کرے دے گا اللہ کا کیا بگاڑنے والا تو غنی اور بے نیاز۔ ساتھ ہی پھر کہہ دیا کہ جو ہے نا تخت اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دو، کچھ نہ کچھ میرا دو بدل کر دو، اور جب وہ آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پہچان لیتی ہے، عقل کا امتحان کر رہا تھا یا نہیں۔ جب وہ آئی تو تخت دکھایا گیا اور پوچھا کہ یہ تیرا تخت ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، کیونکہ تھوڑا بہت رد و بدل، یہ بھی نہیں کہا وہ نہیں، کانہ ایسے ہی ہے جیسے وہی ہے، اللہ، تاکہ تھوڑا بہت رد و بدل بھی آ گیا، اور وہ یہی ہے کہ وہی ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے پھر کہا کہ ہم پہلے ہی یہ جان چکے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر اب اس معجزے سے تو یقین بڑھ گیا، اتنے میلوں سے پہرے میں اور آنکھ جھپکنے میں آ گیا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، یہ سبب تھا جس کے لیے تخت منگوایا۔ اور جو جنوں اور انسانوں سے کہا، ورنہ سلیمان علیہ السلام بھی دعا کرتے آ جاتا، پیغمبر نہیں منگوا سکتا تھا، مگر اس میں پھر میچ میں نا فیصلہ نہ ہوتا کہ انسان آ رہا ہے یا جن۔ جنوں کا ابلیس سے دعویٰ کہ تو سجدہ کراتا پھر رہا ہے، ہم تو بہتر ہیں، ہم آگ سے بنے، یہ مٹی سے۔ اگر سلیمان علیہ السلام اس امتحان میں خود چھلانگ لگا دیتے نا تو یہ کہہ دیتے جن کہ آپ تو نبی ہیں، اس لیے جیت گیا۔ پھر کیا وہ انسان عام کوئی مقابلہ کرتا، اس لیے آپ نے درباریوں سے کہا کہ یا ایھا الملأ، اے درباریوں تم میں سے کون لاتا؟ تو جین جو بڑے سے بڑا تھا اس نے کہا اٹھنے تک، دوسرے نے کہا آنکھ جھپکے۔ تو اس سے پھر بشر کا آ رہا ہونا کہ انسان اگر علم حاصل کر جائے تو جن فرشتے اس کے سامنے کوئی شاید نہیں۔ اب میں نے مختصر سارا قصہ بیان کر لیا۔ اصل میں ان کا بھی یہی سوال تھا، وہ پوچھتے تھے کہ عفریت سے مدد چاہیے کہ کون؟ نہیں، مدد مجھے کوئی نہیں چاہیے، سارے دربار سے کہا کہ کون ہے اس کے آنے سے پہلے تخت لے آتا۔ تو جن نے کہا میں لاتا ہوں، انسان نے کہا میں لاتا ہوں، مدد کیا چاہیے؟ ان کو کہا کہ یہ معاملہ کون یہ خدمت کرے؟ تو خود نہیں آپ منگوایا کہ پھر وہ جن جو تھے وہ کہتے رہتے
کہ نبی جیت گیا تو پھر کیا ہوا، عام انسان جیتا پھر تھا۔ اس میں مولانا یہی آ جاتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی صلاحیت جانچی ہوئی۔ ہاں ایوکم یا اے درباریو تم میں سے کون آتا، آپ تو ٹیسٹ میں آئے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور تخت منگوایا معجزہ دکھانے کا، ورنہ دولت تو اس نے بھیجی تھی، آپ نے کہا نہیں جو اللہ نے مجھے دے رکھا بہت۔ اگلا جناب ایک ہی یہ ربانہ وجہ یہ پوچھ لے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب سورہ بقرہ کی آیت 128، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہمیں حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس میں جو یہ لفظ ہیں کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جماعت سے مراد کیا ہے جبکہ تمام اولاد کے لیے دعا کیوں نہیں کی گئی؟ اور وہ جماعت کون سی تھی یا ہے؟ حافظ شعیب صاحب نے یہ سعودی عرب سے سوال کیا ہے، آیت کا مفہوم سمجھا دیں۔ حافظ صاحب کو اللہ خیریت سے، بڑی اچھی بات۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جب کعبہ بنا رہے تھے، اس وقت جب باپ بیٹوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، اس میں اللہ فرماتا کہ انہوں نے کیا، ہمارے رب پہلے تو ہم دونوں کو نا باپ بیٹوں کا اپنا فرماندار بنائے رکھیں، ہم تیرا حکم مانتے رہیں، مسلمان رہیں، مسلمان مریں، اور ہماری نسل سے پھر ایک امت مسلمہ اٹھا، اس پر سوال کیا جی یہ کیوں کہا کہ ہماری نسل میں سے امت مسلمہ اٹھا؟ میں سے، ہاں جی۔ اب حافظ صاحب سعودیہ میں رہ رہے ہیں، من جو ہوتا ہے نا کہ من ذریت نا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تبیدیہ کچھ کو ہماری کچھ نسل میں جس پر ان کا سوال ہے، یہ بھی ترجمہ غلط نہیں، ایک تبیین کے لیے ہوتا ہے، اس میں کچھ کچھ کا سوال نہیں، وضاحت ہوتی ہے کہ اور کسی سے نہ اٹھانا، ہماری نسل سے اٹھا، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ امت مسلمہ ہم میں سے اٹھا، اور وہ امت مسلمہ وہی ہے جو رسول اللہ کی امت اٹھائی۔ آگے پھر اللہ کہتا کہ ساتھ ہی کہا کہ ان میں سے ایک رسول بھی ان میں سے بھیجنا، نبی پاک کے لیے بھی دعا کی اور امت کے لیے بھی کی، اس لیے بہت مرتبہ ہے اس امت کا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مدن۔ تو اگر یہی کہیں کہ میری نسل میں سے کچھ تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جب نا اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا میری نسل کو تو فرمایا مشرک بھی ہوں گے، ان کو نہیں یہ مقام ملے گا۔ اس وقت بتا دیا کہ سارے مسلمان نہیں رہیں گے، بے ایمان بھی ہوں گے، اس لیے ابراہیم سمجھ گیا پھر کہ میں کیوں ساری کی، اللہ تو کہہ چکا کہ سارے ٹھیک ہے، وہ پہلے آتے گزر چکی، خبر دے دی رب نے کہ یہ ٹھیکہ نہیں کہ ابراہیم کی نسل ساری ٹھیک رہے گی، مشرک بھی ہوں گے، مکے کے ہوئے ہی ہیں نا، اس لیے انہوں نے پھر کچھ کا بھی اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ جب بتا دیا گیا تھا کہ کچھ مومن ہوں گے کچھ کافر، تو کافروں کے لیے کیا کہتے تھے کہ ان میں امت مسلمہ اٹھا، تو تبیدیہ لے تب بھی ٹھیک ہے کہ ایک گروہ ہی ان کی امت میں سے جو ہے نا وہ رائے رات نا اس میں سے امت مسلمہ، اور اگر تبیدیہ لے اس میں کچھ کچھ کا کوئی مطلب ہماری نسل میں سے، جیسے کہ وہ ساری چلو صحیح، اور امت مسلمہ حضور کی امت، جی صحیح، اللہ نے اٹھا دی کئی صدیوں بعد، رسول بھی آ گیا، انا دعوت ابراہیم، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہی ہوں۔ یہاں جو ہے وہ آرنا مناسکنا، بارنا مناسکنا، یہ صرف حج کے لیے یا کچھ اور مناسک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ مناسک عام طور پر جو حج میں ہم کام کرتے ہیں نا، طواف ہے، سعی ہے، رمی وغیرہ، اس کو ہی کہتے ہیں، مگر یہ عربی زبان کے مطابق صرف وہی نہیں، منسک پہلے کل امت انجاللہ منسک، ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنایا، عبادت کے طریقے، روزے ہیں، نماز ہے، حج ہے، حلال حرام جو بھی دین ہے سارا یہ منسک ہی، اس کی جہاں مناسک ہے کہ ہمیں ہمارے دین کے طریقے سکھانا، دین کی تعلیم انہوں نے کہی بالکل۔ یہاں جو آرنا مولانا ہے، یہ آرنا ہم اس میں دکھانے کے معنوں میں ہے، سکھانے کے معنوں میں ہے؟ نہیں، دکھانا جو ہے نا آنکھوں سے یہی نہیں مطلب ہوتا، علم ترا کیفا کہتے ہیں، علم ترا کیفا، تیرے رب نے دیکھا کیا کیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھا پھر اس قوم کا کیا اثر ہوا، دیکھنے سے مراد علم تعلم ہوتا کہ تمہیں پتہ ہے۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ خیر۔ آنکھوں پہ سے دکھانے کا بھی مطلب لے نا، اور صرف حج کے معنی بھی لے، تب بھی کوئی بڑا بات نہیں، آخر وہ کعبہ بنا رہے تھے، حج کا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں حج کے طریقے دکھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے پھر جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے سب کچھ کیا، منا میں لے گئے، عرفات میں سب کچھ کہا کہ آپ نے اپنے طریقے سیکھ لیے، صحیح، وہ بھی کوئی بات نہیں، صحیح، سارے مطلب ٹھیک ہی ٹھیک۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے 71 نمبر، اس میں آیا یوم ندعو کل اناس بامامہم،
کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. یہاں پیشواؤں سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. کیا ہم اپنے اپنے امام یعنی امام ابو حنیفہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جی اس کی وضاحت. ہمارے ذہن میں امام کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی ہو علم والا ہو، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوں، یا گمراہ بھی ہو تو لوگ اس کے پیروں جیسے فرعون وغیرہ، ان کو بھی اللہ کہتا ہے وجعلنا ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا، ان بے ایمانوں کے پیچھے لوگ چلتے رہے، وہ ان کو دوزخ لے گئے. پھر تو امام پیشوار مقتدا، اس لحاظ سے تو لوگ انسان کو ڈھونڈتے ہیں. اب نبی جو ہیں سب سے پہلے تو وہ امام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پڑھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق سب کا ذکر کر کے کہتا وہ امام تھے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے. پہلے تو نبی ہے. دوسری بات، امت میں بھی اگر کوئی اچھے آدمی ہیں مگر جن کے ساتھ بلایا جائے گا یہ نہ نبی ہے نہ کوئی اور بات. یہاں جو مانا نہ سن لیں، یہاں کتاب ہے اعمال نامہ، ہر آدمی اپنا اعمال نامہ ہاتھ میں لے کر آئے گا، اسی وقت پرچے تقسیم ہو جائیں گے، دفتر ساتھ ہی ہوگا، اپنی نیکی بلی لے کر آئے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو نا تورات، دا من قبل کتاب موسیٰ امام و رحمت، قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام کی رحمت. تو امام کتاب ہو، انسان ہو، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. یہاں مراد اعمال نامہ، اس لیے آگے آ گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم لوگوں کو پکاریں گے، ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ خوش ہو کر پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا ظلم نہیں ہوگا. دائیں ہاتھ میں آ گیا ذکر، پھر تو ان کا اعمال نامہ ہوگا. یہاں صحیح بات یہی ہے. صحیح. ایک دوست ہیں، انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے بارے میں ہم سے سوال کیا ہے. آل عمران؟ جی ہاں، اس کی آیت نمبر 96 ہے، اور وہ آیت اس طرح سے ہے قرآن کریم میں، اس میں کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مکہ کا نام چھوڑ کر بکہ کا نام کیوں استعمال کیا ہے؟ فصیح تو مکہ ہی تھا. چاہیے بھی یہ تھا کہ ہمیں یہاں پر فصیح طور پر مکہ کا ذکر ہوتا جو کہ اس کا معروف نام تھا. تو اس کے بارے میں وہ وضاحت پوچھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلا گھر جو ہے نا وہ ہے جو مکہ میں ہے، بکہ لکھا نا، بکہ میں. یا ایک تو یہ بھی سوال ہے، اس نے تو نہیں کیا کرتے ہیں کہ گھر تو پہلے سے بنے چلے آ رہے تھے. تو کئی لوگوں نے پھر کہا نہیں، جب آدم علیہ السلام آئے نا زمین پر تو پہلے انہوں نے یہ گھر بنایا، بعد میں مکان شروع کی. یہ ساری باتیں بے ثبوت. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے اس کا کوئی نشان نہیں تھا، کوئی نہیں جگہ کی یہاں کوئی لوگ بات کرتے. تو یہاں جو کہا نا کہ پہلا گھر، یہ دو گھر ہیں جو بات کے لیے تھے، ایک مسجد اقصیٰ بیت المقدس، ایک مکہ. یہودی کہتے تھے وہی قبلہ، وہی اصل مکہ کیا، یہ تو بدوؤں نے خود ہی ایک بنا لیا. تو اللہ نے رد کر کے کہا کہ نہیں، جو پہلا بات کے لیے بنانا وہ گھر ہے جو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. یہ مسجد اقصیٰ تو بعد میں ان کی اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے. یہ پہلا گھر نہیں، پہلا گھر مسجد اقصیٰ کے مقابلہ میں، تو صحیح پہلے یہ بنا ہوا. اور یہ جو کہا بکہ مکہ دونوں ہی نام ہے، کوئی بات نہیں. اگر کہہ دیا بکہ کہنے کی بہت اعلیٰ وجہ، ایک پیغمبر نے نا جو تورات میں آتا کہ اس نے کہا کہ وادی بکہ میں نا روتے ہوئے لوگ آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، پیدل آئیں گے. اس حج کا ذکر انہوں نے کیا، وہاں بکہ ہی ہے، لفظ بکہ تھا، مگر انہوں نے عیسائیوں نے پھر وہاں وادی بکا کر دیا، رونے والی وادی، تحریف کر دی، بکہ چھوڑ دیا، وادی بکا کر دیا. مانا وہی کہ روتے ہیں لوگ، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو بکہ تورات کا لفظ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا کہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ. ماشاءاللہ. قرآن پاک کے بارے میں سوال ہے. ماشاءاللہ. ہماری ایک بہن صوفیہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، مولانا صاحب سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے اور اس لیے تم میرے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. تو اب آپ یہ فرمائیے کہ ایسی صورت میں جب نبی صبر نہیں کر سکتا تو ہم اب ایسی باتوں پر کیوں کر صبر کر سکتے ہیں؟ ہمیں صبر کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ اور اصل میں یہ بھی بتا لیں یہ صبر ہے کیا بلا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کیا اپنی مشکلیں اللہ کے حضور پیش کرنا بھی صبر کے منافی ہے یا نہیں؟ پلیز سوال کا جواب ضرور بتا. نہیں،
جو سوال کیا نا میری بہن نے، ایسی بات کوئی نہیں، اللہ سے سوال نہ کرنا، اور کہا میں صبر کر رہا ہوں، بالکل وہ آدمی دین سے بے خبر ہے، ظالم ہے، اس کو خدا کی مار پڑ گئی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، چیخنا چاہیے، اپنی مشکلیں سنانی چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ بے صبری کوئی نہیں، بندے کا یہی کام ہے۔ یہاں تو جھوٹی باتیں سناتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو اس وقت پھر فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا چلو اللہ سے ہی دعا کر لو، انہوں نے کہی نہیں، اللہ میرے حالات جانتا، اس کا جاننا ہی کافی ہے، میں دعا کیوں کروں، جانتا نہیں ہے۔ یہ سب بکواس ہے، دعا نہیں کرنا تو کافر ہو کر مرنا۔ بندے کو ہر حال میں چاہیے، بلکہ ابن عربی ابن خلدون نے ذکر صحیح بات ہے، نہ بھی ہم زبان ہلائیں، دن رات ہم بیٹا ہر وقت دعا میں، ہماری ہر حالت پکار رہی ہے کہ تیرے بغیر چارہ نہیں، کہیں سانس کے لیے آکسیجن مانگ رہے ہیں، کہیں روٹی مانگ رہے ہیں، کہیں ہاں ہمارا رواں پکار رہا کہ مدد کر، اور وہ کر رہا، سپلائی جاری ہے۔ اس لیے دعا صرف یہ نہیں جو زبانوں سے ہم کرتے ہیں، ہمارا سارا عمل جو ہے نا، رہنا سہنا، اس میں ہمارا محتاج ہونا، اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کے سامان کے بغیر نہ جی سکنا سامنے ہی۔ تو زبان سے دعا بہت اللہ کو پیاری، کوئی شاید اتنی پیاری نہیں جتنی دعا۔ دعائیں ہونی چاہیے، بے صبری ہے گلا کرنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اور بندوں سے شکایتیں کرنی، انما اشکو بسی بحزنی اللہ، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا تم کیوں میرے پیچھے پڑو، میں اپنے رب سے فریاد کرتا رہتا ہوں۔ رب سے فریاد نہ کرنا، اس کے لیے جو اکڑتے ہیں نا کہ ہم رب سے بھی نہیں دعا کریں گے، بہت سخت وعید آئی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی اکڑتے ہیں نا کہ ہمیں کیا رب کی، سیدخلون جہنم داخل، دوزخ میں ذلیل و رسوا کر کے پھینک دوں۔ اس لیے بندہ ہر حال میں منہ ہلائے یا نہ، اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ تیرے بغیر چارہ نہیں ہے، جو قدم اٹھائے، جو کام کرے، مدد کا محتاج رہے، مانگتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ سے مدد نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا، بندوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، وہ نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا۔ مانگتے رہنا چاہیے، باقی وہ دے پھر بھی سمجھے ٹھیک ہے، اگر نہ دینا مناسب ہو پھر سمجھے کہ میں نے اپنی کم عقلی سے مانگ لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی کہ بچہ تو کہتا کہ ابا جی سانپ مجھے کھیلنے کے لیے دے دو، مگر ابا بچڑی دیتا ہے، سانپ نہیں دیتا، وہ جانتا کہ سانپ خطرناک ہے، بچے کو کیا پتا۔ ہم ہر شے مانگتے جاتے ہیں، اولاد دے دے، مال دے دے، یہی مال قارون بنا دیتا، یہی اولاد فرعون کافر بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو فیصلہ کرے راضی، مگر مانگتے رہنا، مانگنا نہیں بند کرنا۔ جو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا، وہ دعا کی بات نہیں تھی کہ صبر کرو، مانگنا ہی کوئی، وہ یہ تھا کام ایسے ہوں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس پر آپ جلدی سے اعتراض کریں نا کہ یہ کیوں ہو گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھی کہ انہوں نے مفت میں کشتی میں سوار کر لیا، کرایہ نہیں لیا، آپ نے کشتی توڑ دی، یہ بچہ تھا اس کو ناک مار دیا کھیلتے بچے کو۔ تو یہ بے صبری جو ہے نا کہ اس پر یہ، حالانکہ اس نے وعدہ دیا تھا کہ جب تک میں خود نہ بیان کروں تم نے اعتراض نہیں کرنا، مگر وہ کام چونکہ ظاہر عقل کے مطابق برے تھے، اس لیے آپ راز تو نہیں تھی جانتے، اعتراض کرتے رہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے نا یہ بے صبری، اللہ سے دعا مانگنا کوئی بے صبری نہیں، بچہ مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اپنی مشکلوں میں مدد فرمائے۔ مولانا اس میں کثیر انسانوں کی جو تعداد ہے وہ بھی اسی طرح اللہ کے کاموں پہ معترض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ساتھ کیوں کر دیا، یہ کام کیوں کر دی۔ بس آپ یہ پلے باندھ لیں کہ کیوں جس نے کہا نا کسی کام پر اس نے اللہ تعالیٰ کا گلہ کیا، اور وہ آدمی اسی وقت رندا گیا، کیوں نہیں کہنا، جو ہو گیا یہی ہونا چاہیے، باقی دعا کرتا رہے کہ اللہ میری سمجھ میں آتا کہ ایسے مجھ پر رحم فرما، کرے گا، شاید وہ امتحان کے لیے تنگی کا وقت آیا، کیوں نہ کہ کسی بات پر کیوں کہتا، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بیوقوف اور نادان سمجھتا کہ وہ غلط کرتا، یہی بیٹا کیوں نہیں کہ کسی بات پر یہ کہنا کیوں، تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ کہاں گیا کہ بے عیب ہے اور بالکل پاک ہے، اس کی کسی بات پر، یہی انسان کو نا ڈپریشن سے بچاتی، پھر نہیں انسان پریشان ہوتا، پہاڑ بھی گر جائیں تو سمجھا جو کر رہا وہ نادان ہے، مگر دعا نہیں چھوڑنی، بندے کا کام یہی مانگتا۔ مولانا جس صبر کا ہمیں قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ صبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ صبر کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سوال انہوں نے ساتھ ہی لکھا ہے۔ صبر جو ہے نا آپ سمجھیں اصل میں علم سواد بے رے یہاں بھی آئے گا، اس کا معنی ہوتا باندھنا،
اس لیے آپ اگر کسی جانور کو باندھ لیں نا، کسی جگہ کوئی جانور مرغ وغیرہ باندھ کر پھر اس پر تیر چلاتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، نشانہ کرتے ہیں نا پورا، وہ جانور مسبورہ کہلاتا ہے، باندھا ہوا۔ اس طرح صبر کیا، حبس النفس علی ما یقتضی العقل والشرع، جن چیزوں کا دین مطالبہ کرتا ہے اور عقل کہتی ہے نا کہ درست، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، بے شک کتنے مشکل حالات ہو نا اس میں گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرنا۔ تو تین قسم کا یہ پھر اپنے آپ کو قائم رکھنا، ایک ہے صبر اور طاعت، کہ جن نیکیوں کا حکم دیا نا خدا نے، نمازیں پڑھے، آپ تھکے ہوئے ہیں، پانی آپ کو ٹھنڈا لگتا مگر حکم مان کر آپ نے اس پر عمل کیا، جمے رہے اس پر، تنگی ترشی میں، یہ نیکی پر صبر ہے، جمے رہنا۔ دوسرا صبر عن المعصیہ، جن گناہوں سے روکا گیا وہاں شیطان کتنا زور کرے، جی چاہے نہیں، حرام کیا اللہ نے، میں اس طرح نگاہ نہیں کروں۔ نیکی پر جمے رہنا، برائی سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور آخری پھر یہ ہے صبر المصیبہ، اگر ناگوار حادثے پیش آئیں، ایسے حالات جو بندے کو پسند نہیں، تنگی ترشی موت وغیرہ، ان پر بھی بے صبر ہو کر گلے شکوے نہیں کرنے، جو کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں، مگر فیصلہ خدا کا صحیح مان۔ تین شعبے ہو گئے، طاعت پر صبر، معصیت سے صبر، اور مصیبت پر صبر۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن کا ہی پوچھ کہتا ہوں کہ رمضان سے اس کا پوچھو، چھوڑو اور چھوٹے موٹے مسئلے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر عابد رضوی اکثر ہمیں سعودی عرب سے پوچھتے رہتے ہیں، آج ان کا پھر ایک سوال آیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب سورہ حج کی آیت نمبر انہوں نے بیان کی 18، اس کے اندر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس میں وہ پوچھتے ہیں، ساری آیت تو مجھے سمجھ میں آئی، لیکن اس کے اندر جو الفاظ ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کیا اس میں شمس بھی آتے ہیں، قمر بھی آتے ہیں، شجر حجر سب آ جاتے ہیں اس کے اندر، یا صرف فقط انسان ہی ہیں؟ اور سجدہ کرنے والے پر عذاب، یہ بھی انہوں نے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا نا ذرا غور کر کے پتہ چل جائے، وہ جن کا بیان ہو چکا نا کہ آسمان والے، زمین والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چار پائے، سب اللہ کو سجدہ کریں۔ ان کا سجدہ میری طرح آپ کی طرح تھوڑا کہ وہ اس طرح زمین پر سر رکھتے ہیں، حکم مانتے ہیں، جیسے کام پر لگا دیا نا، چونوں چرا کے بغیر اسی رفتار سے سورج چل رہا ہزاروں کروڑوں سال سے، چاند اپنا اس طرح، جو بھی ہیں سارے مسخر ہیں حکم الہی کے پیرو۔ انسانوں کی باری آئی نا، چونکہ یہ خود مختار مخلوق، اللہ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا اپنی مرضی، یا پھر تقسیم کر دی وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کہ بہت سے انسان بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، مومن۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، ان انسانوں میں سے جو کثیر ادھر، ایک پارٹی ادھر ہے، ایک وہ بھی ہے جس پر عذاب لازم ہو چکا، وہ سجدے نہیں کرتے، نافرمان ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسانوں کی بات، پہلے گروہ کی بات نہیں۔ آخر میں جو تھا کہ انسانوں میں سے بہت سے کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے، ان پر عذاب ہی ہونا۔ اللہ اکبر۔ ساتھی کا یہ بھی سوال ہے، پوچھتے ہیں مولانا صاحب، مکہ ایک امن کی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ سے کی بعثت سے پہلے مکہ میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، پھر امن کیسا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جہالت کا دورہ تھا، شرک تھا، کیا جہالت اور امن اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ یہ کس نے سوال کیا؟ یہ بھی ہمیں امریکہ سے سوال، امریکہ سوال، ہاں میرے ساتھی سوال کرتے ہیں۔ امن جو کہا نا کہ یہ امن کا شہر ہے، جیسے رمضان شریف کو کہا جائے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ، اس کا مطلب ہے اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آٹومیٹک ہی ہوگا امن، امن کا شہر ہے یعنی ہونا چاہیے امن، جو اس میں داخل ہو جائے اس کو کوئی چھیڑے نہ، حق یہ ہے۔ مگر بے ایمان ہو کر جیسے اور حکم ہم توڑ دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی بے ایمان ہو کر مکہ کا بھی ادب نہ کرے، جیسے حجاج بن یوسف نے کس طرح عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا، بیت اللہ شریف پر پتھر برسا کر اس کو، مگر وہ بھی جو آتا ہے کہ جو اس پر آئے گا تباہ کر دے گا، یا نا ابرا کو، ان کو نہیں کیا، حجاج کو اور یزید وغیرہ کو انہوں نے۔ وہاں پھر علماء سے جب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا کہ جو یہاں بے ادبی کی نیت سے آئے گا تباہ کر دیا جائے گا، ابرا کو ابابیلوں سے، ان کو کیوں نہیں مروایا مسلمانوں کو؟
تو کہا کہ یہ بیت اللہ کا ادب جو ہے نا وہ نہیں ختم کرنا چاہتے تھے کہ بیت اللہ کے دشمن تھے، یہ انسانوں کے دشمن تھے جنہوں نے پناہ لے رکھی تھی وہاں کہ عبداللہ بن زبیر دوسرے سیاسی مخالف، اصل میں ان کے ورنہ حجاج اور سارے نمازیں پڑھتے بیت اللہ، ابرا جو تھا وہ بیت اللہ کا ہی دشمن تھا، وہ آیا تھا کس وغیرہ، یہ جو ہے حکومت کی مجبوری سے سیاست کی خاطر انہوں نے مسلمانوں کو وہ چھپے ہوئے تھے، جیسے مسجد میں کوئی ڈاکو چھپنے پولیس فائر کرے تو مسجد کی بےادبی کی نیت نہیں ان کی، جو برے ہیں مسجد ہی جلانا چاہتے اور نیتوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے جو کہا نا امن کا شہر ہے، وہ یہ نہیں کہ امن کا شہر اپنے آپ ہی ہے، امن ہونا چاہیے کہ اگر پرندہ وہاں ہو شکار نہ کرو، مگر کئی ظالم کریں گے، وہ بھی اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا، نہیں باز آئیں گے ان پر کفارہ کہ جس قسم کا جانور انہوں نے شکار کیا اتنی قیمت کا پھرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے، حکم توڑنے والے ہوں گے، اس لیے مکہ میں بدامنی لوگ کریں تو کر سکتے، امن ہونا چاہیے، قانون تشریع شریعت کا حکم یہ کہ جیسے کہ انسان کی جان محترم مگر کئی نہیں احترام کرتے، بندوں کو قدر کرتے، تو ہونا چاہیے یا ضرور ہوگا، ان میں فرق، یہ تکوینی معاملہ نہیں کہ خود بخود ایسا ہوگا، مکہ کو ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ امن قائم رکھے، نہ کسی کو دکھ۔ جی سعود ہاشم صاحب، کوئی بات رہ جائے تو آپ بھی وضاحت مانگ لیا کریں نا تاکہ پوری طرح چل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سعود ہاشم صاحب پوچھتے ہیں سعودی عرب سے، مولانا صاحب ایک آدمی کیا اس تصور کے ساتھ ٹوتھ برش کر سکتا ہے کہ اگر یہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو آپ علیہ السلام اسے بھی پسند فرماتے، تو کیا ایسی صورت میں ہم یہ ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو مسواک سے اعلیٰ بھی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، رسول اللہ کے دور میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو کیا اس کا یہ ایسا سوچنا یا اس طرح دانت صاف کرنا اسے ثواب میں داخل ہوگا اور اس کا یہ سوچنا غلط تو نہیں ہے؟ بہت اچھی بات کہی، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ نا مقاصد اور وسائل میں فرق نہیں کرتے، ایک ہے مقصد کا کہ یہ کام جو ہونا چاہیے، ایک اس کے ذریعے اور وسائل، مکہ جانا مقصد ہے کہ حج کے لیے جاؤ، اگر اونٹوں پر جاؤ، پیدل جاؤ، ہوائی جہاز پر، یہ اس کے وسیلے ہیں، اس کا دین کو کوئی ساتھ تعلق نہیں۔ اگر کوئی نیا نکلا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے چند گھنٹوں میں چلے جائے بہت اچھا، اور کہہ نہیں پیدل ہی جانا ہے، گھوڑے اونٹ پر جانا تو بیکلی ہے، یہ کیوں دین بناتے؟ دانت صاف کرنا کہ منہ سے بو نہ آئے، یہ ٹوتھ پیسٹ سے ہو، مسواک سے ہو، کسی طرح بھی کر لینا، کوئی نمک ہی لے کر مر لے، وہ سب مسواک ہے، دانت صاف کر لیا آپ نے، اس میں جو نئی بات ہوگی زیادہ صاف وہ بہتر ہے، لکڑی کی مسواک ڈھونڈنے سے اگر کوئی ایسی شے نکلائی کہ خوشبو بھی پیدا ہو جائے کیوں بری ہے؟ یہ ہے وسیلے، مقصد جو ہے اصل شے کیا وہ نئی نہ گھڑی ہوئی، وہ دین ہو، اس کے لیے طریقے کی کوئی بات نہیں، بالکل ٹوٹھ پیسٹ کریں آپ۔ ایک دوست سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب یہاں پر ہمارے بہت سے شیعہ دوست ہیں، آئے دن کوئی مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ عثمانی سلطنت تھی ترکی، یہ بے دین کیوں ہوا کہ جب فوج جو نے یہ یورپ جو تھا علاقے چھینتا گیا، ترک کمزور ہوتے گئے، مرد بیمار کہنے لگے، بس موت کے قریب، اب نیا اسلحہ جب نکلا تو سلطان نے پوچھا مولویوں سے کہ ہم بھی یہ بم اور دوسری ساری چیزیں لے لیں، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، کوئی نہیں، وہی تلواریں ہم لے دیں۔ اس وقت پھر نا مصطفیٰ کمال پاشا نے اعلان کر کہ ترکی سیکولر ہے، ہم ایسے دین سے توبہ کرتے، ترکی مر رہا اور یہ بدعت کے فتوے دیتے، چھوڑو اس دین کا، بالکل بے دین ہو گئے، ہر شے ختم کر دی، تو ایسے فتوے نہیں دینا چاہیے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ کافروں کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے اگر جو نئی چیز نکلتی ہے وہ کیوں نہیں لینی؟ یہاں مسئلے اٹھانے سنت بدعت کے کوئی نہیں، سنت بدعت ان کی چیزوں کے بارے میں جو ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں، یہ عبادت کرو، یہ ذکر کرو، وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور سے ثابت آئی، یہ زندگی گزارنے کے لیے نئے نئے وسائل بالکل ٹھیک ہے، کارخانے بنائیں آپ۔ جی ایک دوست پوچھتے ہیں، مولانا صاحب سعودی عرب میں ہمارے ساتھ شیعہ دوست بھی رہتے ہیں، روزانہ ان کے ساتھ رمضان میں ایک ہی جنگ ہے، وہ بار بار ہم سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ صحیح رکھتے ہیں نہ کھولتے ہیں، قرآن شریف میں آیا ہے رات تک روزہ پورا کرو، اور آپ رات تک روزہ پورا نہیں کرتے، اس لیے آپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ ہم تنگ آ گئے ہیں، کوئی مشکل سا جواب دیں ان کو کہ بات ہی ختم ہو جائے۔ نہیں، مشکل کا جواب جب قرآن نہیں انہیں مطمئن کر سکا، میں کیا کہوں؟ پوچھے ہیں کہ قرآن نے جب کہا کہ رات تک، پوچھے جب سورج غروب ہو گیا اب رات ہے یا دن ہے، اگر سمجھتے ہیں رات نہیں تو اثر پڑنا شروع کر دیں،
اور اگر سمجھے کہ نہیں وقت ختم ہو گیا اثر کا وہی رات ہے، باریک سی تو لکیر ہے، 10 منٹ بعد رات آ رہی، سورج غروب ہوا، اللہ نے رات تک، یہ نہیں کہا کہ رات کا بھی کوئی حصہ تھا سمجھو، یہ 10 منٹ کہتے ہیں، ہم کہیں گے 4 گھنٹے پھر صبر کرو، پھر کیا بنے گا، کوئی حد آئے گی؟ سیدھی بات ہے کہ جب دن ختم ہوا آگے رات ہی ہے، لکیر پار، اور رات یہی ہے کہ سورج نظر آنا بند ہو گیا۔ اس لیے خود شیعہ، میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھا نا، کیا بول فضل تبرسی لکھتا کہ صحیح مسئلہ جو ہے کہ لکیر سفید جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے فجر صادق، اس سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ یہ 10 منٹ پہلے جو کرے یہ بھی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے جب اندھیرے میں سے سفید جی نکلا ہے، اور ختم ہونے کا کہتا ہے کہ جب رات شروع ہو جائے۔ اس لیے رات وہ کہتا ہے کہ اگر اونچی جگہ کھڑا صاف نظر آ رہا ہے، صاف میدان ہے، دیکھ رہا کہ سورج اب نظر نہیں آتا، بس کہتا ہے یہی وقت ہے۔ وہ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ مشرق کی طرف سے جو سیاہی سرخی ہوتی ہے ختم ہو جائے سیاہی ہے، یہ استظہار ہے کہ اگر کیسی جگہ پہاڑ ہیں، ایسے علاقے ہیں، ہو سکتا ہے سورج ذرا پردے میں ہو، اس وقت تسلی کرتے ہیں کہ یہ جو آ گئی نا سیاہی اوپر تک، اب اس علاقے سے سورج چلا گیا، یہ صرف اطمینان ہے۔ ورنہ وہ کہتا ہے اگر کھلی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے کہ نہیں نظر سکتا، اذا غاب القرص ٹکیا بات گم ہوئی، روزہ افطار ہو۔ اس لیے وہ شیعہ بچے کو عقل کریں، کیا قرآن کے خلاف 10 منٹ پہلے شروع کرا دیتے ہیں اور 10 منٹ بعد کوئی بات۔ اس میں مولانا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی عموماً کہتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنے والا ہو گیا ہے، یہ سائنسی علوم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم ان سے کیا یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو سائنسی علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب مشینوں سے پتہ چل گیا ہے اور محکمہ فلکیات نے دیکھ لیا کہ سورج اتنے منٹ پر غروب ہو، تو یہ تو فائدہ نہ اٹھایا انہوں نے پھر۔ تو یہ انہیں چاہیے کہ اپنا مذہب کچھ اپ ڈیٹ کریں، یہ اس طرح آنکھوں جب غروب آفتاب کا یقین ہو گیا بس ہی۔ جی ہاں، جی ہاں۔ ایک دوست نے کہا کہ آج کل یو کے کے اندر ایک یوٹیوب پر، یہ تو بات الگ تھی ہے۔ اب جس کے ساتھ ایک اور بات بڑھا لی جو حضرت علی نے کہا کہ بیٹا سنت پر عمل کرنا و اخلاق عظم، اس کے بعد تمہاری نجات نہیں جاتی۔ اب کہتے ہیں کہ مغربی پڑھیں، عشاء بھی ساتھ اکٹھی کریں، دونوں پڑھ کر نہ سنتیں نفل، بعد میں افطار کرنا، ہاں اس وقت تک اسی طرح روزے میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نمازیں ختم کر کے پھر تسلی سے کھانا پینا، اپنی طرف سے سختیاں بنا لی، بہت سخت مسئلہ۔ ایک کلپ جو ہے وہ آج کل یوٹیوب پر چل رہا ہے جس میں ایک اہل حدیث عالم کو عین موقع پر ٹی وی پر شیعہ علماء نے ایک متع کے بارے میں حدیث دکھا کر چپ کروا دیا، جس کی وجہ سے آج کل یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ متع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ برائے کرم آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا احادیث میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟ احادیث میں تو صاف وضاحت ہے کہ جیسے اور غلط باتیں کفر کے زمانے سے چلتی آ رہی، سود تھا مکہ فتح ہونے تک چلتا رہا، شراب تھی وہ بھی سورہ مائدہ تک لوگ پیتے رہے، آہستہ آہستہ برائیاں ختم کی۔ اس پر بھی آخر میں پابندی لگا دی کہ جن کے پاس عورتیں ہیں جن سے متع تھا سب ان کو چھوڑ دیں، اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ مگر اس وقت نہ کوئی ٹیلی ویژن تھے، نہ کوئی اخبار رسالے تھے، سارے ملک میں خبر نہ پہنچی، کسی کو نہیں پتہ چلا، وہ کرتے بھی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ بعض لوگ اب بھی کرتے ہیں، انہوں نے بالکل پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا، حکم حضور کی طرف سے آپ ہی بند کر گئے تھے۔ اور شیعہ اور سنی اگر کوئی حد درمی نہ کرے تو ایک شریف آدمی یہ متع سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اور کسی میاں صاحب سے کہا کہ آپ متع کرتے ہیں، آپ کی بہن اور بیٹی اگر اس طرح نہ کوئی گواہ نہ اور اس طرح کر لے کسی جرانا، آپ ٹھیک سمجھیں، پھر پتہ چلے گا۔ زبان سے بے شک کہنے اجازت سے جائے، اپنے دل میں آگ بھڑک اٹھے گی، میری بچی اور بیٹی کا خود یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں پتہ ہے کہ یہ کام برا کہ امام جعفر صادق کے ذمہ لگایا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ متع حلال ہے، تو امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ کام کریں؟ تو امام صاحب نے پھر منہ پھیر لیا اور بڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ہر حلال کام جو ہے نا ہر آدمی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے مگر اس کے یعنی ہمارے مرتبے کے لائق نہیں۔ اندازہ کرو غریبوں کی بچیوں سے کرتے رہے، اپنی باری آئی پھر منہ پھیر لی، کچھ نہیں یہ مطلب۔ توبہ توبہ، بچی ایسا کرو نا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے عیاشی کر لو پھر راہ دو۔ ایسا تو دوسرے نکاح میں بھی سمجھ لیں، اگر یہ ڈر محسوس ہو جائے کہ یہ نامراد آباد نہیں کہتا، کون یہ آگ پھانکتا؟ اللہ نے محسنین غیر مسافرین کا کہ نکاح کرو تو ارادہ ہمیشہ آباد رکھنے کا ہو، عیاشی کرنا نہ ہو۔ جس کی پہلے نیت سے چھوڑ دینا لڑکی زنا کر رہا، دوسرا نکاح بھی حرام۔ طلاق تو بہت مجبوری میں رکھی گئی کہ نہیں حالات درست ہو جائے، آخری چارہ زہر پھانکنے کی بات،
ورنہ یہ برا ارادہ پہلے ہی ہو کہ رکھنا ہی نہیں، پھر نکاح تو نہ ہوا۔ توبہ۔ جامعہ ترمذی میں ہے وہ روایتیں پڑھتے رہتے ہیں جن میں سے ایسی باتیں نہیں، جہاں کھول کر آتا کہ حضور نے کہا اب سے چھوڑ دو اور سارا چھڑا دیا، ان کا ذکر نہیں کرتے، اسی بخاری مسلم صاحب میں یہ تو زنا کرنے کے بہانے ہوئے نا، زنا کر یہ متا وغیرہ۔ نہ۔ جی ہاں۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ جامعہ ترمذی میں جو آتا ہے کہ جو شخص سورہ حشر پڑھتا ہے اس کے لیے 70 فرشتے، اور ایک بات یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ متا کسی نے وطن میں ہوتے ہوئے نہیں کیا، جب نہیں بند تھا نا وطن میں کوئی نہیں کرتا، جب سفر میں ہوتے تھے بیویاں ساتھ نہیں ہوتی، دیر ہو جاتی تو وہاں کرتے، ورنہ کوئی اس وقت اتنے غیرت مند تھے عرب گھروں میں کوئی نہیں کرتا، یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، بہت برا کر۔ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ حشر پڑھتا ہے 70 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ حدیث نہیں ثابت۔ ایک دوست پوچھتے ہیں قرآن شریف میں زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ آج کل سائنسی دور ہے اور سائنٹیفک طریقے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ زنا ہوا ہے یا نہیں، کیا ایسی صورت میں بھی 4 گواہوں کو لانا ضروری ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اس سائنٹیفک دور میں جو بڑھتے ہیں وہ بھی ہیں، مگر خرابیاں بھی بڑی ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کو 4 روپے دیں گے، وہ رپورٹ دے دے گا کہ زنا ہی ہوا، ایک آدمی جو اس کو اڑا دیا جائے گا پتھروں سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کرپشن اتنی عام ہے، توبہ کرو بندے مروانے، یہ احسان مانو خدا کا کہ سزا اس نے اگر سخت رکھی ہے تو اس کے لیے ثبوت بھی مشکل ہے، ثبوت بھی اتنے سخت ہیں۔ باقی جو ہے نا اتنے گواہ نہیں ملے تو چھوٹ نہیں جاتا، اس کا جرم اگر ثابت ہو، کوئی ویسے ایک جگہ تھے یا کچھ تھوڑے گواہ، تو اس کو پھر قاضی جو نا عدالت اور سزا دے سکتی، تھوڑے کوڑے یا کوئی قید وغیرہ۔ یہ پتھروں سے مارنے کی سزا جو نا یہ بہت انتہائی، 4 بندے اتنے گئے گزرے ہو گئے جانوروں کی طرح کہ 4 بندے دیکھنے لگے۔ ایک فلم حضرت یوسف علیہ السلام پر بنی ہے، اس کا نام ہے پیام، کیا ایسی فلم دیکھنا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تصاویر بنی ہوں یا شبیہیں بنی ہوں، تو کیا ایسی صورت میں فلمیں دیکھنا جائز ہے؟ یہ مانا یہ فتنہ تو عام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بن گئی ہے، حضرت مریم پہ بن گئی ہے، اب وہ ایک دن آئے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں گے، تو ایسی صورت میں یہ تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ اتنا برپا ہو جائے گا تو پرہیز کریں، نہ لوگ یہ بنائیں، مگر صرف یہ ہے نا کہ وہ واقعہ اگر پھر ماریا جائے لوگوں کی ساری بات دیکھنے میں آ جائے کس طرح ہوا تھا، تصویریں جب اور چل رہی ہیں جس طرح بنا رہے، پھر کیا پیغمبروں کا کیا بگاڑ دینا اگر تصویر بنا رہی، کوئی ایسی نہ بنائے جس میں وہ شکل بگاڑی ہے، اگر اچھی شکل صورت بنائی ہے اپنے خیال کے مطابق، وہ اب بھی بائبل آپ دیکھیں وہاں پیغمبر بنے ہوئے اس میں بنے ہوئے، جی ہاں، بائبل کے اندر تصویریں پہلے سے بنی ہوئی ہیں ساری، لیکن مولانا قصہ صحیح ہونا، یہ جو ہے نا ڈائیلاگ ڈلیوری وہاں پہ لکھی جاتی ہے، وہ مصنفین خود ساختہ تیار کرتے ہیں، خود ساختہ باتیں جو تو ہر ایک کے لیے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا مگر جو ہے ان کی بہت ساری جعلی باتیں نہیں ہوں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمیں ای میلز موصول ہوتی ہیں جس میں لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سوالوں کی کثرت ہے کہ ہم اسے پورے کرتے کرتے بھی تقریباً 1 سال اگر روزانہ بھی کریں تو مشکل ہو جائے گا، آپ اپنے سوالوں کی باری کا انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور کوئی سوال مس نہیں کریں گے۔ آپ سب ہماری نظر میں احترام کے قابل کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز سوالوں خیر سے آپ کو رکھے، سوال بھیجا کریں، انشاءاللہ سب کی طرف ہماری نظر ہے، موقع پر سب کا جواب دیں گے۔ مولانا یہ ایک آخری سوال یہ بھی ہمیں پوچھا گیا ہے کہ یہ درود تاج اور درود ماہی، عہد نامہ، یہ سب چیزیں جو مشہور ہیں، کیا یہ پڑھی جا سکتی ہیں ان دنوں میں؟ درود کسی قسم کا بھی حضور کی تعریف ہو سب ٹھیک، مگر کچھ ایسی عبارتیں ہیں کہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں نظر آتا، جیسے یہ درود تاج جو ہے نا، اس میں ایک کلمہ تو بہت غلط ہے نا، جو نہیں آپ کی شان کے لگ دافر بلائے والوبائے والقحط والرم، کہ بیماریاں اور تکلیفیں اور قید اور ساری رسولہ آپ ہی دور کرتے ہیں، یہ اللہ کا مقام، بہت زیادتی کی جس نے یہ درود ہی بنایا، اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ آپ سب چیزیں یہ ہٹاتے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں اللہ بنا دیا، دافر بلائے والوبائے جو ہے نا یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ باقی کو تعریف کرتا بسم اللہ، مطلوب ہو، مقصود ہو، موجود ہو، ایسی عبارتیں کسی مولوی سے پوچھیں اس کا کوئی مطلب سمجھ میں آتا، ویسے ہی لفظ اکٹھے کر لی۔ ماہی اچھا، ماہی درود ہے نا، اس میں نہیں ایسی کوئی بات، وہ اچھا۔
جس نے بھی بنایا پیارا ہے. یہ تو لگتا ہے درود تاج کسی ہندوستانی نے یا ہندوستانی پنجابی نے بنایا جس کو نہ پتا کہ عربی ہے. بیچارے کو عربی بھی اس طرح کی آتی تھی. یہ کوئی درود تاج نہیں. وآخر درود دعوانا ان الحمد تنجینا للہ. یا تنجینا وہ اچھا جی. ماہی بھی ٹھیک ہے, یہ کوئی بات نہیں. صحیح اب یہ دعائے نور جو لکھی ہوئی کاغذ بانٹ کے پھر اس میں بھی کئی چیزیں ایسے کچھ نہیں سمجھ آتی کیا. صحیح. خیر کرے اللہ پاک. کرتے ہیں وآخر دعوانا